اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شیطان کس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے، کس انداز سے بہکاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ میرے تمام نوجوان، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہنیں یہ یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی برائی کو برائی کہہ کر، گناہ کو گناہ کہہ کر کسی سے بھی سرزد نہیں کرواتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں گناہ کہوں گا تو اس کو کوئی نہیں کرے گا، بے ایمانی کہوں گا تو یہ کام کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ طریقہ کار کیا ہے شیطان کا، کیسے وہ ورگلاتا ہے، کیسے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مومن بہت ہی زاہد، متقی، پرہیزگار، صحیح معنوں میں عبادت گزار، اور ایسا عبادت گزار جو کسی حرام کے قریب نہ جاتا تھا اور کسی حلال کو نہ چھوڑتا تھا، کوئی واجب اس سے ترک نہیں ہوتا تھا، بہترین قسم کا وہ ایک مومن کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ غالباً جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے زمانے کا وہ شخص کہ اتنا وہ متقی، اتنا زیادہ وہ پرہیزگار کہ شیطان نے پروگرام بنایا کہ کس طریقے سے اس بندے خدا کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اپنے چیلوں کے ساتھ اس نے گفتگو کی کہ کیسے اس کو بہکایا جائے، تو اس کے شیطان کے چیلوں نے مختلف قسم کے مشورے دیے کہ کسی نے کہا کہ میں دولت بن کے اس کے سامنے جاتا ہوں، کسی نے کہا میں عزت و شہرت اور کرسی بن کے اس کے سامنے جاتا ہوں، بلند مقام تکبر بن کے اس کے سامنے جاتا ہوں، اور کسی نے کہا میں خوشامد بن کے اس کے سامنے جاتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ میں کسی عورت کے روپ میں اس کے سامنے جا کے اس کو بہکاتا ہوں۔ اس وقت ابلیس کہتا ہے کہ یہ اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ کوئی عزت، دولت، شہرت اور کوئی عورت اس بندے خدا کو بہکا نہیں سکتی، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، کچھ خاص کرنا پڑے گا۔ تو اس کے ایک چیلے نے کہا کہ آپ یہ میرے ذمہ چھوڑ دے، میں اس بندے خدا کو خود دیکھ لوں گا۔ ابلیس نے پوچھا کہ تو کیا کرے گا؟ کہا آپ نے بتایا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ پرہیزگار ہے، تو میں اس کو پرہیزگار بن کے ہی اپنے جال میں پھنساؤں گا، میں اپنی نمازوں سے، اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع سے اس کو اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب وہ جنات کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جس چیز کا روپ چاہیں یہ دھار سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی وہ ایک حقیقت میں شیطان ہے، شیطان جو ہے وہ جن ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے، قوم جنات میں سے تھا، اور وہ اس کے لیے روپ دھارنا اور اس کے چیلوں کے لیے روپ دھارنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی مومن کی صورت بنا کر اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر یہ عابد و زاہد مومن بیٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے برابر میں جا کے نماز بچھا دیا۔ اب یہ بھی عبادتیں کرنا شروع ہو گیا، نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، رکوع و سجدہ کرنے لگا۔ یہ اپنی عبادتوں میں مصروف تھا، مومن اپنی عبادتوں میں مصروف تھا۔ جب تک تو مومن اکیلا عبادت کرتا تھا، اس کو احساس نہیں تھا کہ کس طریقے سے عبادت کرنی ہے اور کیا مقام ہے عبادت کا۔ مگر جب دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ بھی عبادت گزار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، انتہائی شکل سے متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے، تو یہ مومن اپنی نمازوں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، کسی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، کسی قسم کا اس کا بھوک کا احساس اس میں نہیں ہے، اس کا وضو خطا نہیں ہوتا،
تو وہ حیرانگی سے اس بندے کو، وہ جو ابلیس آیا تھا، شیطان آیا تھا مومن کی شکل میں، وہ مومن، اصل مومن جو ہے عابد، وہ اس کو بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ اب پہلا کام اس نے یہ کر لیا اس شیطان نے کہ اپنے کردار سے اس کی نماز کو رکوا دیا۔ اس کی نماز رک گئی۔ اب یہ بیٹھا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں کس طریقے سے اس کو یہ نماز روکے تو اس کو پوچھوں کہ یہ طاقت، یہ ہمت کیسے تیرے پاس ہے کہ اتنی دل جمی سے تو نمازوں میں مصروف ہے، عبادت خدا میں مصروف ہے۔ اس کی نماز ختم ہوئی، جیسے ہی اس نے نماز ختم کی، انہوں نے جو عابد تھا اس نے بلانے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر کے دوبارہ اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دوسری نماز ختم ہوئی، پھر روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر سر جھٹک کے پھر نماز کو جاری کر دیا، دوسری نماز کو۔ اب یہ بار بار اس کو روکتا ہے مگر وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور نماز اپنی شروع کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ جب تک یہ مومن پورے طریقے سے میرے حصار میں نہ آ جائے گا، پورے طریقے سے میری عبادتوں کے حصار میں نہ جب تک آ جائے گا، تب تک میں اس سے کلام نہیں کروں گا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب اس نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے کو روکا کہ نماز ختم ہوئی تو کہا بھائی جان میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں مجھے بار بار بلاتے ہو، کیوں میری عبادتوں میں رکاوٹ بنتے ہو، کیا بات ہے؟ اب یہ عابد و زاہد مومن کہتا ہے کہ آپ کو میں نے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، عبادت پروردگار کرتا ہوں، لیکن مجھے کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی میرا وضو خطا ہو جاتا ہے، میں رکوع و سجدے کر کے تھک جاتا ہوں۔ یہ آپ کے اندر کیسی طاقت ہے؟ نہ آپ کو بھوک کا احساس ہے، نہ آپ کا وضو خطا ہوتا ہے، نہ آپ کے اندر تھکاوٹ نظر آتی ہے۔ تو اس وقت یہ شیطان کہتا ہے کہ کبھی ایک سوال میں آپ سے پوچھوں؟ انہوں نے کہا جی، عابد و زاہد مومن نے کہا پوچھو۔ کہا کبھی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہے؟ اب میرے تمام مومنین سننے والے غور کیجئے گا کہ شیطان چال کیا چلتا ہے، شیطان آغاز کیسے کرتا ہے، اور ایک عابد و زاہد کس طریقے سے اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اب مجھے کوئی پوچھے کہ کبھی گناہ کیا ہے، تو میری زندگی پہ جب نظر پڑے گی تو بے شمار خطائیں ہیں جن کی پروردگار سے معافی طلب کرتے ہیں، گناہگار شخص ہیں ہم۔ مگر وہ ایسا زاہد اور عابد تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ تو عبادتوں میں تھک جاتا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب وہ شیطان سمجھا رہا ہے اس عابد کو کہ مجھ سے زندگی میں ایک گناہ ہوا تھا، میں اس کی معافی پروردگار سے چاہنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے مسلسل سجدے بھی کرتا ہوں، عبادت خدا بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں کہ خدا را میرا وہ ایک گناہ پروردگار معاف کر دے۔ اگر تو نے بھی کوئی ایک گناہ کیا ہوتا تو عبادت کرتے ہوئے کبھی تو تھکتا نہ، استغفار پڑھتے ہوئے کبھی تیرا وضو خطا ہوتا نہ، تو پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے کبھی تیرے اندر بھوک کا احساس نہ ہوتا۔ اب یہ جو عابد و زاہد مومن تھا بڑا متاثر ہوا، سوچنے لگا کہ اس نے ایک گناہ کیا اور اس قدر عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، تو اس نے پوچھا مجھے بھی کوئی ایک گناہ بتا کہ اگر وہ کر لوں میں تو اس کے بعد مجھے بھی عبادتوں میں ایسی لذت محسوس ہو۔ تو اب اس نے وقت دیکھا کہ اب یہ عابد بالکل میرے حصار میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے چاہیے کہ ایک بار زنا کر لے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو معافی مانگتا رہے گا، تو سجدے کرتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، مگر تجھے تسلی نہیں ہوگی کہ میں نے جو معافی مانگی ہے وہ صحیح ہو گئی، جو سجدہ کیا وہ صحیح ہو گیا، تو مسلسل عبادتوں میں مصروف رہے گا۔ اب یہ مومن کھڑا ہوا اور چلا گیا اس جگہ پر کہ جہاں پر اس کے شیطان کے کہنے پر وہ عمل کر سکتا تھا۔ اب اس عورت نے، جو بدنام زمانہ عورت تھی، اس عابد و زاہد کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سر پہ دوپٹہ صحیح کر لیا، اپنا لباس درست کر لیا کہ شاید مجھے کوئی تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں پر آئے؟ یہاں پر۔ انہوں نے کہا جیسے سارے آتے ہیں ایسے ہی میں آیا ہوں۔ تو بہت حیران ہوئی اور چونک گئی
کہ اس نے کہا کہ یہ مقام آپ کے آنے کا نہیں ہے، یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آیا ہوں کہ میں ایک گناہ کر لوں۔ وہ خاتون نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ گناہ کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کہا مجھے عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی، میں ایک گناہ کروں گا تو اس کی معافی کے لیے میں عبادتیں کرتا رہوں گا، تو اس کے اندر میرے اندر لذت عبادت کی زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ شیطان کے پہلو سے اٹھ کے عابد آیا تھا، مگر شیطان کو پہچانا نہیں۔ ایک یہ گناہ کی جگہ پر بیٹھی ہوئی گناہگار عورت ہے، بدکار عورت ہے، اس کو یہ بات سن کر یہ آگاہی ہو گئی، کہنے لگی یقیناً وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے۔ فرض کریں کہ آپ گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ کے فوراً بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، توبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر توبہ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ گناہ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، اگر اس کی عادت میں مبتلا ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا اگر عادت میں بھی مبتلا نہیں ہوتے اور پروردگار موت بھی اس وقت نہیں آپ کو دیتا، آپ توبہ کرتے ہیں، گارنٹی کیا ہے کہ خدا آپ کی توبہ کو قبول کر لے؟ اور کہا کہ اے اللہ بندہ خدا، اگر تجھے موت بھی نہیں آتی، تو دوبارہ گناہ بھی نہیں کرتا، تو توبہ بھی کر لیتا ہے، خدا تیری توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ جو کپڑا نیا ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا ایک صاف کپڑا جس پہ دھبا لگ جائے، اس کو کاٹ کے پھر وہاں پر سلائی کر کے رفو کیا جائے اور اس داغ کو رفو کے ذریعے ختم کیا جائے، تو وہ رفو کیا ہوا، وہ پیوند لگا ہوا کپڑا زیادہ اچھا ہے یا نیا کپڑا زیادہ پیارا ہے؟ بے داغ کپڑا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ عابد کہتا ہے کہ بے داغ کپڑا زیادہ اچھا ہے۔ تو کہا کہ بس اپنے اس دامن کو داغ نہ لگنے دے جس پہ پھر تو رفو کا پیوند لگاتا رہے اور رفو کرتا رہے، اس کو دھوتا رہے، اس کو صاف رہنے دے، اور یاد رکھنا اب تو جائے گا تو وہ بندہ تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے جو تجھے گناہ کا دعوت دیتا ہے، گناہ کے بارے میں کہتا ہے۔ میرے تمام مومنین، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بیٹے، میری جوان، سب یاد رکھیں کہ وہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کی ہمدرد نہیں ہو سکتی، بہن، وہ سہیلی، وہ دوست جو کبھی کسی کو گناہ کی دعوت دے۔ یہ چھوٹا سا ہے، یہ مختصر سا ہے، یہ تم سب کر رہے ہیں تو بھی کر لے، یہ جو بھی کہے گا وہ انسان نہیں، وہ یاد رکھنا کہ اس کے اندر شیطان حلول کر گیا ہے جو گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ کے بارے میں اکساتا ہے۔ جیسے ہی یہ عابد باہر گیا، پروردگار نے ملک الموت کو کہا کہ جاؤ اس عورت کی فوراً روح قبض کرو کہ یہ دوبارہ گناہ نہ کر سکے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ اس عورت کا ایک کفن کا، دفن کا، غسل کا انتظام کرو۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں پروردگارہ بدنام زمانہ عورت ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ کون سا ایسا کام کر بیٹھی ہے کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ اس وقت آواز قدرت موسیٰ، خود کو گناہوں سے بچانا بے شک بڑا کمال ہے، لیکن کسی کو گناہ سے روک دینا اس سے بڑا کمال ہے۔ کسی کو غلط رستے پہ چلنے سے بچا لینا، کسی کو گناہوں کی ضلالتوں میں بھٹکنے سے بچا لینا، یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ میں مبتلا ہونے جا رہا ہے تو ہم اس کے گناہ میں اس کے معاون اور مددگار نہیں بلکہ اس کو روکنے والے بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔